بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ ان عذابی لشدید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن الایمان نصف الصبر ونصف الشکر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے محترم بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بیان شکر کے بارے میں ہے جو کہ سیکنڈ پارٹ ہے۔ پہلا پارٹ جو ہے وہ پچھلے بدھ کے روز میں نے مکمل کر دیا تھا، تو آج یہ بیان جو ہے یہ شکر کے اوپر سیکنڈ پارٹ ہے کہ شکر کے کیا فوائد ہیں، اور اس کے علاوہ اور اس کے متعلق جو انتباہ ہے اور اس کے متعلق باقی جو حقائق ہے وہ عرض کروں گا۔ تو پہلے آیت مبارکہ کا ترجمہ عرض ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ اور حدیث پاک کا ترجمہ سادہ یہ ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا حصہ صبر ہے اور آدھا حصہ شکر ہے، لہذا ہمیں زندگی شکر اور صبر کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ پیچھے عرض کر رہا تھا سابقہ بیان پارٹ نمبر 1 میں کہ ہمیشہ ہمیں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے، کم تنہا والے کو، جھونپڑی والے کو، بیمار کو، تو شکر کا موقع ملے گا۔ اگر ہم اونچوں کو دیکھیں گے تو ناشکری کا امکان ہے، جو کہ بہت سخت بری چیز ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے وعید فرمائی ہے۔ آئیے فوائد شکر کیا ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ جس نعمت کا شکر ادا کریں گے اسی نعمت میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائیں گے اور اضافہ ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر اپنی دولت کو آپ غریبوں مسکینوں پہ خرچ کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور حلال کی کمائی ہوتی ہے، حلال پر خرچ کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ 2، قلب میں محسن کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، معرفت الہی نصیب ہوتی ہے، حب الہی نصیب ہوتی ہے، اور حب والدین نصیب ہوتی ہے، کہ والدین کے ہمارے اوپر کتنے احسان ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجہ میں انسان اپنے محسن کی نافرمانی نہیں کر سکتا، نافرمانی کرنے میں شرم آتی ہے کیونکہ اس کے احسانات ہوتے ہیں۔ قیامت کا روز جنت کی طرف بلا حساب کتاب بلائے جائیں گے کہ حمد والے کہاں ہیں، شکر والے کہاں ہیں۔ ان کو بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ بہت بڑا فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ مومن کے لیے عجیب خوشی ملتی ہے کہ جب شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور جب صبر کرتا ہے تو اس پہ بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔
اور صابرین کا اجر بغیر حساب ہے۔ شکر کی کیفیت سے لذت زندگی دوبالا ہوتی ہے۔ جو شاکر آدمی ہے وہ ہمیشہ خوش ہوگا، اور ناشکرا ہمیشہ شکایتیں ہی کرتا رہے گا اور غمگین ہی رہے گا۔ شکر سے مشائخ نے لکھا ہے کہ شکر سے 12 باطنی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، جس میں سب سے بڑی بیماریاں جو ہیں حسد اور کبر ہے۔ چونکہ حاسد جو ہوتا ہے وہ ناشکرا ہوتا ہے، اور متکبر بھی پرلے درجے کا ناشکرا ہوتا ہے اور ظالم ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی عقل محنت پر غرور کرتا ہے، حالانکہ سب کچھ دیا ہوتا ہے یہ خدا کی ذات کا دیا ہوتا ہے۔ بس آپ کا بچہ نیک ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہر ایک بچوں کو نیک بنائے، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنی تربیت پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ گو تربیت کرنا بچوں کی ہمارے ذمہ ہے، فرض ہے، لیکن اس پر ناز نہیں، اس پر کبر نہیں کرنا چاہیے کہ میری وجہ سے بچہ جو ہے، میری تربیت کی وجہ سے بچہ نیک بنا ہے۔ دیکھیے لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام جو نبی انبیاء ہیں، ان سے بہتر تربیت کون کر سکتا ہے اپنے بچے کی؟ لیکن لوط علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا، اور لوط علیہ السلام کا بیٹا جو تھا اس کو عذاب نے پکڑ لیا۔ جو غرق ہونا ہے وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں ہے۔ کیوں؟ ان دونوں بچوں نے باپ کی بات نہیں مانی۔ وہ باپ نے اپنی تربیت میں کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ یاد رہے، بعض اوقات نعمت اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ بہتر نعمت ادا کرتے ہیں۔ لہذا حقیقت تو یہی ہے کہ نعمت کے ملنے پر اور نعمت کے ضائع ہونے پر دونوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں حکمت کا پتہ نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ انہوں نے ایک بچے کو، نوجوان بچے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قتل کر دیا، ختم کر دیا۔ تو موسیٰ حیران ہوئے۔ تو سٹوری کے بعد یہ بتایا گیا کہ اس بچے نے بڑے ہو کر والدین کے لیے باعث مصیبت بننا تھا، ان کے ایمان کو خطرے میں ڈالنا تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ حکم ہوا اس بچے کو ابھی ختم کر دو۔ گو اس کے والدین کو تو تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن حقیقت میں ان کے لیے ان کے اس بچے کا زندہ نہ رہنا یہ اچھا تھا، بہتر تھا۔ ایسے ہی کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اب ملا تو چیختے ہوں گے یہ کیا ہوا، اچھی بڑی کشتی ہے، سوراخ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اعتراض کیا۔ تو حقیقت کیا تھی اس کے پیچھے؟ یہ تھوڑا سا نقصان ہوا، اس نقصان سے اللہ تعالیٰ نے ان غریب ملاحوں کی کشتی کو بادشاہ کے غاصبانہ قبضے سے بچا لیا۔ تو بعض دفعہ ہمیں تھوڑی تکلیف آتی ہے تو ہماری بہتری کے لیے آتی ہے۔ اس لیے عارفین یہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں ہی شکر ادا کرنا چاہیے۔ البتہ بہت بڑی مصیبت ہو تو اس میں استغفار ہمیں کرنا چاہیے، وہ مصیبت ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہ ہو۔ ایسے یوسف علیہ السلام، ان کے لیے ان کا حسن مصیبت بن گیا۔
حتیٰ کہ بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، مصر کے بازار میں کوڑیوں کو پاؤ بکے، پھر زلیخا نے اس کو مصیبت میں ڈال دیا، لیکن وہ صبر سے رہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ مصر بنا دیا، اور وہی اس کے بھائی اس کے قدموں میں گرے آ کر۔ ہم بعض دفعہ شکر کے بجائے نعمت پہ اتراتے ہیں کہ ہماری عقل ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہم عقل دینے والے کو بھول جاتے ہیں۔ اپنی بڑائی بیان کرنا بھی کفران نعمت ہے، یہ کبر ہے۔ اس لیے خیال رہے ہمیں کبھی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے۔ دولت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ مت سوچیں کہ میرے ہارڈ ورک کی وجہ سے ہی دولت ملی ہے، حالانکہ اللہ کا فضل شامل ہوتا ہے، دولت ملتی ہے۔ آپ سے زیادہ تو مزدور کام کرتا ہے، وہ بیچارہ دو وقت کی روٹی پوری کرتا ہے، محنت مزدور زیادہ کرتا ہے، تو محنت کے اوپر رزق کی بنیاد نہیں ہے۔ حسب توفیق محنت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے، اس کا شامل حال ہونا اشد ضروری ہے۔ آئیے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد صاحب کے فوت ہونے بہت پریشان تھے۔ ایک بدو آیا تعزیت کے لیے، اور اس نے شعر پڑھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا باپ اس وقت آپ سے بہتر حالات میں ہے۔ اس پہ ان کو صبر آ گیا۔ دیکھیے، شیطان نے گمراہی کا راستہ ناشکری کی وجہ سے اختیار کیا۔ ناشکرا تھا، اس کا کبر تھا، اور پھر اس نے وعدہ بھی کیا کہ لا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں ایسی پٹیاں پڑھاؤں گا کہ تیرے بندے شاکرین نہیں ہوں گے۔ لہذا ناشکرا بندہ شیطان کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے، اور شکر گزار بندہ رحمان کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ چلا ایک آدمی کو السر تھی، بیچارہ 7 سال سے بیمار تھا، اور 7 سال سے وہ لیکوڈ کی شکل میں ہی کھانا بیچارہ کھا رہا تھا۔ تو ہمیں تندرستوں کو جو صبح شام مستقل غذائیں کھاتے ہیں شکر کرنا چاہیے۔ عجیب واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کوہ طور پہ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک امیر آدمی ملا۔ وہ ذکر حضرت میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے، تو آپ اس کو دعا کرنا کہ میری دولت کم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ کیا نصیحت فرماتے ہیں، کیا کروں میں کہ دولت کم ہو جائے۔ اور آگے غریب آدمی ملا، اس کا حضرت بہت غریب ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے پوچھنا کہ مجھے زیادہ دولت کیسے مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے دونوں کا مدعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ امیر کو کہو ناشکری کرے، امیر کو کہو جو اپنی دولت کم کرنا چاہتا ہے وہ ناشکری کرے،
اور غریب کو کہو وہ شکر ادا کیا کرے۔ جب واپس آئے دونوں انتظار میں تھے تو آپ نے امیر کو کہا، دولت مند کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ شکر ادا کیا کریں۔ کہنے لگا میرے بس کا رو نہیں ہے، میں تو شکر کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں کہا ٹھیک ہے، لہٰذا آپ نے فرمایا تو امیر ہی رہیں گے۔ جب غریب کو کہا کہ شکر ادا کیا کریں تو اس نے کیا کہا، یا موسیٰ میرے پاس صرف ایک چادر ہی تو ہے، اس ایک چادر کا شکر ادا کیا کروں میں؟ اتنے میں اس کی ناشکری کی سزا میں ایک آندھی آئی، ہوا تیز آئی، اس کی ایک چادر جو تھی اس کو بھی اڑا کر لے گئی۔ یہ ہے اس کو ناشکری کی سزا۔ اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ شکر کی حالت میں ہی رہنا چاہیے۔ ایک عجیب واقعہ ہے، حضرت اقسم رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہوئے ہیں۔ ان کی بیوی ماشاء اللہ چاند جیسے خوبصورت تھی، اور وہ شکل مبارک کے لحاظ سے ذرا ماشاء اللہ تھے۔ ایک دفعہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی بیوی کہنے لگی ہم دونوں جنتی ہیں انشاءاللہ۔ تو محدث صاحب نے کہا کیسے بیگم، کیسے جنتی؟ اس نے کہا جب میں آپ کو دیکھتی ہوں تو میں صبر کرتی ہوں، اور آپ جب مجھے دیکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ میں شکر کے الفاظ سنتی ہوں۔ اس لیے انشاءاللہ دونوں جنتی ہیں۔ یاد رہے معراج کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھائی گئی، اور عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت قدرے زیادہ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے فرمایا عورتیں زیادہ تر یہاں جو ہیں وہ خامد کی ناشکری کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے بہنوں سے درخواست ہے کہ میک شور کہ آپ کا خامد آپ سے خوش ہے اور آپ کبھی ناشکری نہ کریں۔ آئیے میں چند ایک بہت ضروری ہوم ورک بھی دے رہا ہوں۔ قرآن مجید میں حکم ہے اما السائل فلا تنہر، کہ بیکاری سائل کو مت جھڑکو، یعنی سائل کے ساتھ بیکاری کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ بیکاری کسی کا باپ ہے یا بیکار کسی کی ماں ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، ہمیں کبھی جھڑکنا نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے کل میری نسل میں سے بھی ایسا ہو جائے، اس لیے ہمیشہ بیکاری کو جھڑکے مت، حسب توفیق مدد فرمائیں۔ ہر حال میں ہمیں الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے، شکر کی عادت ڈالیں۔ دیکھو عجیب بات ہے، پاکستان میں گاؤں میں گلیوں میں کتے پھرتے ہیں، شام کھانے کو وہ آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، صبر سے بیٹھے رہتے ہیں وہ، اور مل جاتا ہے کھا کر چل پڑتے ہیں۔ کتا بہت صابر اور شاکر حیوان ہے۔ یاد رہے جہاں پھول ہوتا ہے وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں، ہمیشہ اچھے حالات نہیں رہتے۔ فرعون کو کیا ہوا، 400 سال تک اس کو سر درد بھی نہ ہوئی،
کوئی تکلیف نہ ہوئی جس کے نتیجے میں اس میں کبر پیدا ہو گیا اور یہ شک پیدا ہو گیا کہ میں ہی خدا ہوں، کیونکہ مجھے کوئی تکلیف نہیں. اس لیے پھولوں کے ساتھ کانٹوں کو لینا خوشی سے لینا چاہیے. کانٹوں سے صبر اور پھولوں پہ شکر ادا کرنا چاہیے. عرض ہے کبھی لفظ لعنت کا استعمال نہ کریں. بالخصوص عورتوں کو بعض دفعہ غصے میں آ کر بچے کو کہتی ہیں تو لعنتی ہے، دفع ہو جا. لعنت کا معنی بہت سخت ہے. لعنت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو. یار ہم کون ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے والے. مثال کے طور پر اگر بخار ہو گیا ہے تو زیادہ شکایات مت کریں. باقی سارے اعضاء، کان، ناک، زبان، پلکیں، ابرویں سب کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ، وہ ٹھیک ٹھاک ہیں. علاج کریں لیکن شکایات زیادہ نہ کریں. ایک بخار ہے تو باقی شکر کرے باقی اعضاء کے صحیح سلامت کام کر رہے ہیں. قرآن مجید کلمہ شکر سے شروع ہوتا ہے. الحمدللہ کلمہ شکر ہے. الحمدللہ رب العالمین یہ ایسا شکر کا کلمہ ہے سورہ فاتحہ جس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی. یاد رہے گندم کی روٹی کا ایک نوالا ہم تک کتنے مرحلوں کے بعد پہنچتا ہے. سب سے پہلے زمین کو ٹھیک کساں کرتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے، پھر پانی دیتا ہے، پھر فصل کو کاٹتا ہے، فصل کو گاتا ہے، دانوں کو الگ کرتا ہے، پھر دانوں کو پیستا ہے، پھر اس آٹے سے روٹی بنتی ہے توے کے اوپر، گرم توے کے اوپر، اور پھر اس کا لقمہ ہمارے پاس آتا ہے. اور ہم اتنے نالائق ہیں بعض دفعہ کہ ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ بھول جاتے ہیں. لہذا ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، بلکہ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، جو کہ شکر کا کلمہ ہے. ایک نعمت میں لاکھوں نعمتیں چھپی ہوتی ہیں. دیکھو آنکھ کی نعمت ہے، پر کرے آنکھ نہ ہو تو ہماری کیا پوزیشن ہے. ایک اندھے بادشاہ سے پوچھیں کہ آپ آدھی سطر دے دیں گے اگر آپ کو آنکھ مل جائے، وہ پوری سطر دینے کو تیار ہو جائے گا. آئیے ہر رات کو عشاء کی نماز کے بعد ہم 2 لفظ شکرانے کا ادا کیا کریں اور سارے دن کے اعمال کی ایویلویشن محاسبہ کریں. جو نیکیاں ہوئی ہیں اس پہ شکر ادا کریں. اگلے دن آپ کو زیادہ نیکیوں کی توفیق ہوگی، اور جو غلطی ہو چکی ہے اس پہ توبہ استغفار کریں. اور آئندہ کے لیے شکر گزار بندہ بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذات قدوس سے دعا کریں. اور جب کبھی کوئی کامیابی نصیب ہو 2 لفظ شکرانے کا پڑھا کریں، صدقہ خیرات کیا کریں، اور منعم کو بدلہ دینے کی کوشش کریں. وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں شاکر شکر گزار بندہ بندی بننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ اگلا بیان جو ہوگا وہ غیبت کے اوپر ہوگا. جزاک اللہ خیر. ایک تھوڑی دعا کر لیں.
اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.